أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی. اچھا ہم کہاں پہ تھے؟ کوئی آیت یاد ہے آپ کو؟ یہ کون سا کھلا ہوا؟ سورہ آل عمران کھلی ہوئی ہے. اچھا ہاں سورۃ البقرہ میں نا کون سی آیت تھی؟ آیت نمبر یاد ہے کچھ؟ میں دیکھتی ہوں ایک منٹ. پیچھے چلے گئے. اچھا یہ پڑھ لیا تھا؟ نہیں پڑھا تھا نا. یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. یہ کیا تھا ہم نے؟ آپ کو اسکرین شیئر کریں. میں کرتی ہوں. اسکرین یہ ہو گئی. تو یہ میں نے شرح کو کرا دیا تھا نا یہ والا. جی یاد نہیں آیت کون سی تھی. یہ ہے آپ کی 24. ہم تو آگے تھے نا. ہم کافی آگے ہیں. یہ کر لی تھی بھائی اس کا ربک للملائکہ 3 من جاعلون. یہ ہم نے انبیاء والی بھی کر لی تھی نا ہے نا. کالو سبحان کا یہ کر لی جی تھی. ہاں یہ بھی کر لی تھی. اور یہاں سے کر لیتے ہیں. یہی کرنی ہے. وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ہے نا. آدم والی جی کر لی تھی. یہ نہیں کی. نہیں چلے یہاں سے پڑھیں. یہی والی ہے ہماری. چل ریحان پڑھیں گے. کون پڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. شور کیوں ہو رہا ہے؟ چلیں اب ٹھیک ہے. اوکے پڑھیں. وائس وإذ الواو حرف عطف إذ ظرف للزمان الماضي في محل نصب بتقدير اذكر. اچھا رضوان تھوڑا شور ہو رہا ہے پتہ نہیں پیچھے. مطلب ہے کچھ کوئی پیپر ٹچ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے. آواز آ رہی. آپ کچھ کر رہے ہو ساتھ ساتھ؟ نہیں. اچھا تو یہ مجھے لگتا ہے آیت میں نے آپ کو پڑھائی تھی اس گروہ والی کہ نہیں؟ انت و زوجو کا یہ والی پڑھائی تھی. نہیں میں نے آپ کو یہ کہا یہ پڑھانی ہے. فتلقى آدم ہے نا. آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کلمات سیکھے تھے نا توبہ کے لیے. یہ پڑھ ٹھیک ہے یہاں سے چلیں. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى الفاء للاستئناف. تلقى فعل ما آدم کیا بنے گا؟ آدم فاعل مرفوع بالضمة. تو فا تو استنافیہ ہے نا. تلقا کیا ہے؟ یہ ماضی ہے کیونکہ لاسٹ لیٹر میں کیا آ رہی ہے؟ کاف پہ یا سے پہلے زبر آ رہی ہے تو کھڑی زبر پڑی جائے گی نا. جی تلقی تو نہیں پڑھیں گے نا. کیا پڑھیں گے؟ تلقا پڑھیں گے نا. یا سے پہلے زبر ہو تو کھڑی زبر. ٹھیک ہے لانگ واول پڑھتے ہیں نا. فتلقى آدم آگے کیا ہے؟ میں ربی ہی من ربه جار ومجرور متعلق بالفعل تلقى والها
والهاء في محل جر مضاف إليه. ہاں کیا ہے وہ مضاف الیہ ہے اور یہ میر ربی جار مجرور ہے. تو یہ متعلق فعل بن گیا تلقا کا پورا ہی. ٹھیک ہے نا. پھر کلمات کیا ہے؟ کلمات منصوب مجرور ہے مرفوع ہے. کیا ہے یہ؟ کلمات منصوب مجرور ہے. منصوب منصوب ہے کہ منصوب ہے اس لیے مفعول بھی بن رہا ہے نا. جی آگے مجرور تو نہیں ہے نا. نہیں ہاں مفعول بھی منصوب بال منصوب بالکسرتی. کسرہ سے منصوب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی کسرہ سے جی بھی منصوب ہوتا ہے. کسرہ جی تو مجرور ہوتا ہے نا. کسرہ سے تو ہے نا. زیر آئے تو مجرور ہوتا ہے نا. جی لیکن یہ منصوب کیوں ہو رہا ہے؟ because کلمات نہیں ہوتا. جمع مؤنث سالم میں نسبی حالت میں زیر آتی ہے. کلمات تن کبھی نہیں ہوتا. گڈ. آگے کیا؟ فتح علیہ فتاب عليه الفاء عاطفة تاب فعل ماض وفاعله ضمير مستتر عليه جار ومجرور متعلق به والجملتان لا محل لهما. تو یہاں سے تو انا سے تو نیا جملہ شروع ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے. جی تو یہ دونوں جملے مل کے تو کیا بن گئے؟ پچھلا والا یہ والا سینٹینس اور یہ والا سینٹینس دونوں مل کے کیا بن گئے؟ کیا بنے ہیں؟ لا ملال لا ہما تو کیا بنے ہیں یہ؟ کیا بنا ہے؟ فا تابا کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ فعل ماضی ہے نا. یہ فعل ماضی روٹ ورڈ کیا ہوگا اس کا؟ تا واو با تا واو با اور پھر اس سے تابا بن جاتا ہے. وہ فائل ہو کیا ہے؟ ضمیر مستتر ہوا. ٹھیک ہے. اور علیہ جار مجرور ہے تو یہ اس کا متعلق ہو جائے گا. اور یہ جملہ اور یہ اوپر والا جملہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ لا محل لہا لا محل لہم. ان کا دونوں کا کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ جملہ استنافیہ ہے نا. اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا جملہ استنافیہ کا. فا جی استنافیہ تھی تو دونوں مل کے جملہ استنافیہ بن گئے نا. ایک ہی جملہ بن گئے ہے نا. جی بل جملہ تانی یہ دونوں جی جملے جو ہیں لا محل لہما ان دونوں کے لیے کوئی اعراب نہیں ہے. کوئی محل نہیں ہے اعراب میں. اعراب میں کوئی پلیس نہیں ہے ان کے لیے. تو ترکیب میں ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. کوئی جگہ نہیں ہوتی. اچھا اب کیا ہے؟ انا کیا ہے؟ إنها حرف توكيد ونصب والهاء اسمها في محل نصب. ہاں جو ہے اس کا اسم ہے نا. انا کا اسم ہے. اور ہوا کیا ہے؟ ضمير فصل لا محل له من الأعراب. ضمیر فصل فصل کی ضمیر ہے. ضمیر فصل لا محل لہو اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لا محل لہو من الاعرابی. صحیح ہے. تو یہ جو یہاں پہ یہ کچھ نہیں بن رہی کیونکہ انا کا اسم تو یہ بن رہا ہے نا. یہ تو نہیں بن رہی جی نا. اور انا کی خبر یہ بن رہی ہے. ضمیر فصل کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. جی ہاں اس کو بس کہہ دیتے ہیں یہ ضمیر فصل ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو مبتدا بناؤ گے نا تو پھر یہ فی محل رفع ہوگی اور اس کو خبر بناؤ گے اور پھر پورا یہ جملہ اسمیہ بن کے اوپر والے انا کی خبر بنے گی تب اس کا اعراب ہوگا ہوا کا. ورنہ نہیں ہوگا. اگر آپ اس کو مبتدا بناتے ہو اس کو خبر 1 اس کو خبر 2 بناتے ہو تو پھر یہ فی محلی رفع مبتدا ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اگر ضمیر فصل کہتے ہو تو لا محل لہا من الاعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. اور پھر آگے کیا ہے؟ خبرو انا مرفوع بالضمہ اور الرحیم خبرو ثانی مرفوع بالضمہ. تو انا کا اسم اپنی دونوں خبروں سے مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ کون سا بنے گا؟
कौन सा जुमला अम, बना, फेलिया इसमें इसमिया? इसमें इन्ना से इसमी शुरू होता है, ठीक है। जी। अब कुल नहबितु पढ़ो। قلنا اهبطوا हम्म, منها جميعا فإما يأتينكم هدى فمن تبع هدايا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون यहाँ भी एहबितु आ रहा है ना, तुम सब जी उतर जाओ। सब से क्या मुराद है? प्लूरल आ रहा है यहाँ भी। पहले आदम और उनकी बात हो रही थी, उनकी वाइफ की, तो अलिफ की जमीर आ रही थी ना, जी है ना। अलिफ 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 आ रहा था, वो हुमा जमीर होती है। जैसे फाजल्ला हुमा, तो फुसला दिया उन दोनों को, हुमा की जमीर आ रही थी ना। जी अनहा फअखरजहुमा मिम्मा काना, ठीक है। तो यहाँ पे भी एहबितु आया था, और जी यहाँ पे भी एहबितु आया है। कुलना, इसका इराब पहले गुजर चुका है। कुलना का क्या गुजरा है कि ये फेल है, और फेल फेल माजी है, और आगे उसका जो है ना जमीर क्या बनेगा, ना जमीर क्या बनेगी? कुल तो फेल माजी है ना, जी ना जमीर क्या बनेगी? फाइल फाइल। ना जमीर से पहले सुकून आ रहा है, फाइल, ठीक है। जी एहबितु, اهبطوا فعل أمر والواو فاعل हाँ, हाबता से बना हुआ है, ये फिले अम्र है, सही है। जी तो हा बाता इसका रूट वर्ड है हबता, यह बेतु। यह बेतु से आपने अमर बनाना है, बनाने का तरीका आता है ना। बल्कि ये वो आ रहा है ना, तो यह, या तो इसको ऐसे करें, यह बेतु तह बेतु से बना लें, यह बेतु से भी बना सकते हैं। ये इसको बना लिया आपने, अमर बनाए, इसको कैसे बनाएंगे? यह बेतु कैसे um, बनाते हैं? so या को पहले मैं कर देंगे और और सुकून दे दिए आप क्या करेंगे? हमजा डाले हमजा डाल दिया, अब क्या हुआ? एहबित बन गया ना, जी सही है। अभी जमा का सीगा बनाना है, जमा जी बनानी है ना, तो एहबत की जमा क्या होती है? اهبطوا वो लग जाएगा, वो। तो है भी, तो सबसे पहले अच्छा आसान तरीका यही है कि आप इसको, अब इसमें कौन सी जमीर है भी तू में? फाइल, أنتم अंतुम। तो अगला वाला सीगा मिनहा क्या बन रहा है? منها جاء مجرور متعلق بالفعل जमीयन, جميل حال من الواو في اهبطوا منصوب بالفتحة जमीयन हाल बन रहा है। तो हाल मंसूब इसम मफूल नहीं बनता, हाल भी बनता है। और ये हाल ऐसे बन रहा है कि इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? कहा हमने उतर जाओ यहां से, इस हाल में के, वाइल, जी वाइल, वाइल का हाल का जो लफ्ज होता है वाइल का मानेंगे। वाइल क्या है? फी इबितु मंसूब बिल फतह वल जुमला तू फी महली नस्बिन क्या बन गया? यहाँ से ये जुमला क्या बनेगा? ये हम जुमला फी माली नस्बिन क्या बनेगा? मक़ूल को हाँ, मफूल कौल बन के क्या बनेगा? मफूल बनेगा। मफ़ूल और ये पूरा सब पूरा जितना भी है, तो ये इसका मफूल बन जाएगा। चले आगे चलते हैं। मकूलुल कौल हो गया। मकूलुल कौल आपको पता है ना, वो फी मली नस्बिन होता है, तो मफूल बनेगा। फ इम्मा, فإما الفاء عاطفة إن حرف شرط جازم ما حرف للتأكيد ये जो इम्मा होता है ना, ये भी दो लफ्ज मिलके बनते हैं, इम्मा। जैसे इल्ला होता है ना, तो इल्ला भी दो से मिलके बनता है ना, जी इल्ला भी दो से मिलके बनता है, और इम्मा भी दो से मिलके ये किन दो से मिलके बनता है? इन ओला इन प्लस ला। इन क्या होता है? हरफ शर्त होता है ना, जी और ला तो हरफ नफी होता है।
قرآن مجید میں آتا ہے نا الا، اگر نہ تم کرو گے، اگر شروع میں، اگر یہ شروع میں آ جائے تو اس کا میننگ ہوتا ہے اف ناٹ یو ول ڈو دیٹ، ہے نا. جی اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں اور اگر جملے کے شروع میں آ جاتا ہے تب تو اس کا مطلب ہوتا ہے اف ناٹ، ہے نا. جی لیکن اگر جملے کے بیچ میں آتا ہے تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے پھر؟ ایکسپٹ. ایکسپٹ ہوتا ہے. ایکسپٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے اردو میں؟ بولیں بولیں. مگر مگر. ٹھیک ہے، مگر. تو مڈل میں آئے گا تو مگر ہوگا، شروع میں آئے گا تو ان پلس لا کا مطلب ہوگا اف یو ڈونٹ. اب یہ آگے اور بھی آئے گا نا، ان لم تفعلوا ولن تفعلوا آیا تھا نا قرآن میں، پہلے ہم نے پڑھا اوپر ان جی لم تفعلوا. تو وہ تو ان لم تفعلوا تھا نا، تو الا بھی جو ہوتا ہے اس میں بھی یہی میننگ ہوتا ہے، الا اف یو ڈونٹ. ٹھیک ہے نا. اس میں ڈونٹ کا معنی ہوتا ہے اور اس میں کینٹ کا معنی اف یو، یعنی وہ پاسٹ ٹینس میں ہو جاتا ہے نا لم کی وجہ سے. بہرحال یہ بھی ہے، اور اس میں بھی کیا ہے ان پلس ما ہے، اور ان یہاں پہ کیا ان سے ہے؟ ان یہی حرف شرط ہے. ٹھیک ہے، اور پلس ما ہے، اور ما جو ہے حرف تاکید ہے. ما جو ہے تاکید کے لیے آ رہا ہے. اما میں ما جو ہے وہ زائدہ ہے، تاکید کے لیے آ رہا ہے. ان جی ما. تو اب اس کا ترجمہ کہیں گے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ. تو یہ تو فعل مضارع مبنی علی الفتح ہے، یہ تو ہم کر لیں گے. اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا فَإِمَّا؟ پھر if not نہ، ناٹ نہیں ہوگا نا، ما ہے نا. سو اف، یا ما کا میننگ نہیں ہوگا. جب ما تاکید کے لیے ہوتی ہے نا تو پھر اس کا میننگ نہیں ہوتا. جو بھی ورڈ تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے لیٹر آ رہا ہوتا ہے اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، وہ صرف اس کے لیے ہوتا ہے، ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں ما کا ٹرانسلیشن نہیں ہوگا، اور ناٹ کا تو بالکل بھی نہیں ہوگا. سمجھ آئیے؟ جی صرف انا کا ٹرانسلیشن کریں گے. اف فا ہے نا، تو فا تو حرف عطف ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا تو وہ تو جوڑنے کا کام کر رہی ہے نا، اس کا میننگ سو کا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کا ان کا میننگ کیا ہوگا؟ اف، اگر، ہے نا. اگر جی یہ ہوگا نا، جی ان کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ یہاں بھی اگر ہے نا، یہاں بھی اگر کا معنی دے رہا ہے نا، اگر اور مگر. ان کا مطلب اگر ہوتا ہے، اف جی کا میننگ دیتا ہے، اردو میں اگر کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ کا ان جو ہے وہ اگر کا معنی دے رہا ہے. سو یعنی اف کا معنی دے رہا ہے. سو اف یاتی، یاتی کیا ہے پڑھیں؟ فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم لا اتصاله بنون التوكيد. بالنون التوکیدی. یاتینکم. اب یہاں پہ تو کچھ لگا ہوا نہیں ہے نا، تو یہ نون جو ہے یہ آپ کی نون کون سی والی ہے؟ وہ نون کون سی نون سے ملا ہوا ہے؟ یہ کون سی نون ہے جس کے پہ تشدید آتی ہے، ایمفیسس کے لیے آتی ہے نا. جی تو اس میں یہ ہوتا ہے یاتینکم. تو یہ اصل میں یاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ نون یہ والا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا بن جائے گا؟ اس لیٹر پہ زبر آ جائے گی اور یہ مل کے ینا بن جائے گا. ٹھیک ہے، یاتی ینا. صحیح ہے، یا کے اوپر زبر آ جائے گی، لاسٹ لیٹر پہ زبر آ جائے گی. یہ ایسی ہے جس سے آپ کا ہوتا ہے نا یدخلو. ٹھیک ہے، یدخلو ہو، فعل مضارع ہو، اور اس کے اوپر کیا ہو؟ آگے نون لگائیں. یہ نون ایمفیسس کے لیے ہوتی ہے، نون تشدید والی. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟
नून जी। सकीला नून खफीफा पढ़ा था ना हमने, जी। इसको नून सकीला कहते हैं ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे पेश नहीं रहेगी, इसको जबर में चेंज करेंगे। जी। तो ये भी याती यू था ना, ये वाला जी। भी याती यू था ना ये। तो इसको भी हम हटा के किस में चेंज करेंगे, जबर में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, याती यन्ना। तो इसको भी जब जबर में चेंज करेंगे तो ये यदखुलन्ना हो जाएगा ना। जी। और इसमें कभी लाम भी साथ लगता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी लगता, यहाँ पे नहीं लगा। कभी कभी क्या होता है, लाम भी ला यदखुलन्ना, पढ़ा नहीं कुरान में आपने, ला यदखुलन्ना जी। पढ़ा है ना। तो ये जो नून जी। आती है ये कौन सी होती है, जो शद वाली, ये एम्फेसाइज के लिए होती है, नून ताकीद कहते हैं इसको, नून ताकीद। ये तो हरफु ताकीद था ना, माँ तो हरफु ताकीद था ना, ये नून ताकीद। नून ताकीद इस तरह लिखी जाती है तशदीद के साथ। तो याती के साथ जब हमने उसको जोड़ा तो वो क्या बन गई, याती यन्ना बन गई। और आगे कौन सी जमीर है, मफूल की जमीर आ रही है, मफूल की है ना, फाइल तो नहीं बन रही, ये जमीर जी। मफूल। हाँ, तो फाइल क्या होगा फिर इसमें, याती यन्ना को। सो इफ मफूल। आए तुम्हारे पास, ठीक है, सो इफ कम टू यू, ठीक है, कम टू यू मुजारे है ना, तो कम टू यू। अच्छा, फिर मुदारे मबनी अल फत फी महली जज्मिन लितिसाली ही। तो फी महली जज्मिन का मतलब क्या है कि यहाँ से हम गिरा देते हैं ना इसको, याती बना देते हैं ना, या के ऊपर पेश गिरा के सुकून कर देते हैं, तो इसको फी महली जज्मिन कहते हैं। और फिर जब इसको जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे जबर आ जाएगी, याती यन्नकुम बन जाएगा। तो ली ली इत्तसाली ही बिनून ताकीदी। फिर वह जमीर कौन सी है, फी माली नस्बिन मफूलन भी ही बनेगी। तो इफ कम टू यू, आगे क्या है, मिन्नी, मिन्नी क्या है, अम, मिन प्लस या, ठीक है, जी। मिन प्लस या है ये, मिन्नी। फ्रॉम मी, फ्रॉम मी ट्रांसलेशन होगा ना इसका, जी। मिन्नी। मिन का मतलब फ्रॉम, या मतलब मी। तो ये क्या बन रहा है, मिन हरफ जार है, आगे क्या है, वनून नू लिल विकाया। इसमें दो नून कहाँ से आ गए, दो नून आते हैं ना इसमें, देखिए मैं इसके ऊपर तशदीद डाल रही हूँ, तो दो नून हो गए ना। जी। तो एक तो मिन का नून है, और दूसरा नून कौन सा है, विकाया वाला है, जी। जो यहाँ पे डलता है ना, यहाँ पे भी एक नून डला है ना, ये नून विकाया है। और प्लस मिन, तो मिन का नून और ये नून मिलेंगे तो दो नून हो जाएंगे ना, जी। तो ये मिन्नी हो गया। तो तशदीद आ जाए तो उसके नीचे दो लेटर होते हैं, ये पता है ना आपको, तशदीद के अंडर जी। में टू लेटर होते हैं। जी। तो ये एक नून विकाया है और एक नून ये वाला है, दो नून हो गए यहाँ पे। वल या पढ़े, والياء जमीरुल, ضمير المتكلم في मी محل मी متكلم في محل جر متعلق بياء. बियाती। तो ये क्या बन जाएगा, जार मजरूर बन जाएगा ना। जी। तो जार मजरूर क्या होता है, याती का क्या बनेगा, बियाती का क्या बनेगा, मुतल्लिक बनेगा ना, जी। मुतल्लिकुन बी याती। तो जी. आगे पढ़िए, हुदन, هدى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة للتعذر. सही करके पढ़ो, फाइलन मरफून बिद्दमतिल بالضمة मुकद्दिरती, المقدرة. मुकद्दराती छुपा दिया गया ना, जी. मुकद्दरती, मुकद्दर, راتي. हाँ,
زیر نہیں لگائیں گے، مفعول ہے یہ، مقدرتی، زیر سے پھر فائل بن جائے گا، اسم الفائل بن جائے گا، ہم نے اسم المفعول بنانا جس کو چھپا دیا گیا ہے. فائل مرفوع بالضمتی، اب ہدن کو تو ایسے لکھا جاتا ہے نا. اب جی یہ فائل کیسے بن رہا ہے؟ یہ تو مرفوع ہی نہیں ہے نا، جی لیکن بن تو فائل رہا ہے نا، اس کا جی فائل بن رہا ہے نا. آئے تو سو اف کم ٹو یو فرام می، کیا کم ٹو می؟ گائیڈنس. جی ٹھیک ہے، تو یہ فائل بن رہا ہے. تو اب اس پہ دمہ تو نظر نہیں آ رہا، تو یہ فائل مرفوع بالضمۃ المقدرتی. ٹھیک ہے، جی اور کس لیے چھپایا گیا ہے؟ للتعذری، للتعذری چھپایا گیا ہے، عذر کی وجہ سے. کیونکہ اگر اس کے اوپر ہم یعنی عذر کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں عذر کو؟ ایکسکیوز کی وجہ سے. ایکسکیوز کیا ہے یہاں پہ؟ کہ دمہ لگا نہیں سکتے نا، جی کیونکہ اسم منقوص نہیں ہے. اسم منقوص جیسے موسیٰ ہوتا ہے نا، سوری اسم جی منقوص نہیں ہے، اسم مکسور. تو یہ اسم مکسور ہے نا، یا سے پہلے جی زبر ہو، ٹھیک ہے، تو یہ اسم مکسور ہوتا ہے. تو اب یہ جو اسم مکسور ہے اس کے اوپر ہم دمہ نہیں لگا سکتے. موسیٰ 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 ہی ہوتا ہے، یہ مبنی کی طرح ہوتا ہے. جی تو یہ آپ کا عذر ہو گیا نا یہاں پہ. ٹھیک ہے، جی عذر کیا ہے کہ اسم منقوص جو ہوتا ہے اس پہ ہم دمہ فتح کسرہ نہیں لگا سکتے. موسیٰ 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 ہی ہوتا ہے. لبنہ لبنہ لبنہ، سلمہ سلمہ، یعنی جو بھی اس طرح کے ورڈ ہوں گے نا یہاں سے پہلے والے زبر، ان کے اوپر آپ دمہ فتح کسرہ نہیں لگا سکتے. کوئی اور ورڈ آپ کو یاد آ رہا ہے جس پہ ہم ایسا کرتے ہیں؟ حلوہ. حلوہ، اور نہیں مستشفیٰ. جی ٹھیک ہے نا، تو مستشفیٰ کے حلوہ کیوں یاد آیا؟ بھوک لگ رہی ہے؟ نہیں آپ تو حلوہ کھاتے بھی نہیں ہو. کھاتے ہو حلوہ؟ اچھا لگتا نہیں ہے؟ ہاں. اچھا، تو یہاں پر کیا ہے کہ میں کیا کہہ رہی تھی؟ مستشفیٰ، مستشفی تو نہیں ہوتا نا. نہیں اب مستشفیٰ پہ جب ہم پیچھے سے کچھ لگائیں گے تو ہر انا لگائیں یا حرف جر لگائیں مجرور کرنے کے لیے، تو کیا زیر لگائیں گے مستشفیٰ کے نیچے؟ نہیں نہیں لگیں گے. تو بالکل ایسی اس میں بھی عذر ہے، اس میں بھی ایکسکیوز ہے کہ ادان کو بھی ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح کینیڈا اگر ہے تو اس کے پیچھے ہم حرف جر لائیں تو ہم فی کینیڈا زیر لگا سکتے ہیں. نہیں ہاں، تو کیا عذر ہو گیا کہ جب بھی آخر میں کیا آئے گا؟ الف آئے گا. یہ ہدن بھی جب اس کو ہم الف لام لگائیں گے تو الہدا ہو جائے گا نا، ہے نا، جی یہ بھی کھڑی زبر کے ساتھ ہو جائے گا. تو یہ بھی وہی ہے، ایک ہی بات ہے. تو ہم اس پہ بھی نہیں لگا سکتے. پھر اگر لگائیں گے بھی تو نظر نہیں آئے گا. صحیح ہے. اچھا جناب، لگائیں گے مطلب یہ ہے کہ پیچھے فی ہے یا انا لگایا ہے تو یہ جیسی حالت میں ہے ویسے ہی رہے گا، اس کو کچھ نہیں ہونے والا. مرفوع منصوب اور مجرور تینوں حالتیں سیم ہیں اس کی. ٹھیک ہے، اعراب کیا ہے؟ مقدرہ ہے، دمہ بھی فتح بھی اور کسرہ بھی مقدرہ. موسیٰ موسیٰ موسیٰ، نہیں جی پتا چل رہا مرفوع ہے، نہیں پتا چل رہا منصوب ہے، نہیں پتا چل رہا مجرور ہے. وہ جب جملے میں یوز ہوگا پھر پتہ لگے گا. تو ہدن یہاں پہ فائل بن رہا ہے. اگر ویسے آپ ہدن کو دیکھیں تو آپ کو نہیں پتا چلے گا یہ مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے. دو زبر کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ منصوب ہو گیا، نہیں، وہ مرفوع ہے لیکن اعراب اس کا ہڈن ہے. تو اسی طرح یہ آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئیے یا نہیں. تو فمن کیا ہے؟ الفاؤ الفاء في جواب الشرط من اسم من 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 اسم شرط جازم. جازم في محل رفع مبتدا. من مبتدا بنا، ٹھیک ہے، شرط بھی ہے اور مبتدا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو فا جو ہے یہ آپ کا جواب شرط پر آتا ہے نا. فا جی جزائیہ کہتے ہیں اس کو، ہے نا.
جی جواب یہ جواب شرط ہے. جواب شرط جملہ اسمیہ بن کے آ رہا ہے. جملہ اسمیہ بن کے آیا تو پھر اس پر کیا ہوتی ہے؟ فا بھی آتی ہے. تو یہ مبتدا بن گیا. اب اس کے آگے ہم کیا کریں گے؟ یہ جواب شرط بنا کے جملہ جواب شرط بنا دیں گے. تو یہ اوپر والی شرط تھی. یہ اما جو تھا نا، اما شرط حرف شرط تھا. تو حرف شرط کے بعد جو فعل آتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ فعل شرط بنتا ہے نا. جی شرط بنتا ہے نا اما کے بعد. اما شرطیہ ہے. تو جو جملہ آ رہا ہے یہاں تک، یہ پورا آپ کا کیا بن گیا؟ یہ فاعل ہے، یہ متعلق ہے، اور یہ مفعول ہے، اور یہ فعل ہے. تو یہ پورا جملہ فعل فاعل مفعول اور متعلق مل کے شرط بن گیا. ٹھیک ہے. اب جواب شرط کیا ہے؟ اس کے پر فا آ رہی ہے. اور یہ جو پورا جملہ جو ہے نا، فمن تبع ہدایا، یہاں تک کیا بنے گی؟ جواب شرط بنے گی. پھر آگے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. تو فمن تبیا، تو یہ من مبتدا ہے. تبیا کیا ہے؟ فعل ماضٍ، فعل ماض في محل جزم فعل الشرط. یہ شرط. جی. ہم، والفاعل مستتر تقديره هو. تو یہاں پر من بھی شرطیہ تھا تو یہ بھی شرطی بنے گا. یہ فا جو تھی نا، یہ فا جواب شرط پہ آتی ہے. تو فمن تبع ہدایا، یہ تو یہ جملہ یہ والا بھی کیا ہے؟ یہ بھی آپ کا شرطیہ ہی بن رہا ہے. تو جو کوئی کیا کرے گا؟ پیروی کرے گا، فالو کرے گا. تبیہ کا مطلب کیا؟ فالو کرنا. فالو کرے گا کس کو؟ میری پیروی، میری گائیڈنس کو. خدا یا ہے نا، یہ جی خدا یا ہدن ہے نا. تو خدا یا میری اس کو پیروی کرے گا. یہ بھی ہدا نہیں تھا، ہے نا. اور یہ کیا ہے؟ خدا یا لگائیے نا آگے، یا متکلم. تو یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا نا. جی تو یہ پہلی والی یا تھی، اس کو الف میں چینج کر دیا ہے، اور دوسری والی یا متکلم کو آگے لگایا ہے. تو یہ آپ کا کیا بنے گا؟ اس کا مفعول بنے گا ہدا یا. اس کا بھی اعراب جو ہے نا مقدر ہے. ہدا، یہ بھی ہدا نہیں ہے، بس آپ کا یا لگانے کی وجہ سے وہ آپ کا الف ہو گیا. تو فمن تبع ہدایا، تو جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی. مفعول فیہ بن گیا، یہ مفعول بہ. والیاء کیا ہے؟ فی محل جر مضاف الیہ بن گئی. والجملہ تو فی محل رفع خبر للمبتدا. تو مبتدا کیا بنایا تھا ہم نے؟ من کو مبتدا بنایا تھا. تو یہ پوری خبر بن گئی نا. من مبتدا کی یہ خبر بن گئی نا. جی تو اب یہ دونوں کیا جملہ اسمیہ بن گئے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ بن گئے. تو جملہ اسمیہ بن کے پھر کیا بنے گا؟ فمن تبع ہدا یا صحیح ہے. یہ پھر شرطی بنے، یہ دوبارہ شرط ہی بنے. جواب شرط یہاں پہ آ رہی ہے. یہ اوپر والا جملہ بھی شرطیہ تھا اور یہ بھی شرطیہ ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر الفا فی جواب شرطی من اسم. تو یہاں پر یہ بھی من تبع ہدایا، تو جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی. اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اللہ کی گائیڈنس جو ہے، اللہ کی گائیڈنس کیا ہے؟ قرآن. قرآن ہے. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا، حدیث بھی قرآن بھی، یہ گائیڈنس ہے نا. تو جو اس کو فالو کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف جو ہوتا ہے وہ آگے کا ہوتا ہے، مستقبل کا ہوتا ہے. اور یہ حزن کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ حزن ہوتا ہے پیچھے والے زمانے میں، جسے جی ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ ڈپریشن ہو گیا. ہوتا ہے نا لوگوں کو. جی اگر لوگوں سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تب بھی اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. اور اگر کچھ اور ہو جاتا ہے تب بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے. کسی نہ کسی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے نا. وہ جی جو ہے ماضی کے کسی وہ ہوتا ہے، یعنی ماضی میں کوئی کام ہوتا ہے تو اس پہ پھر وہ ہوتا ہے. تو دونوں نہیں ہوں گے، نہ ماضی کا ہوگا نہ آگے والے آنے کا خوف ہوگا. ٹھیک ہے. جی تو نہ اس کو دنیا چھوڑنے کا ہوگا غم، اور نہ اس سے آگے کا کہ میرے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا، کیونکہ اس نے تو ہدایت کی پیروی کی ہے نا. جی
اس نے تو گائیڈنس کی پیروی کر کے زندگی گزاری ہے، فالو کی ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا مرتے ہوئے، اور نہ اسے دنیا چھوڑنے کا غم ہوگا، کیونکہ دنیا تو چھوڑنی ہی ہے نا، جی سب نے چھوڑنی ہے، ایک دن جانا ہے، وہیں سے آئے ہیں وہیں جانا ہے، تو اس پہ بھی وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی جانا تو ہے، ٹائم آ گیا جانا ہے، تو پھر اس کو کچھ نہیں ہوتا، صحیح ہے، جی وہ خوشی خوشی اپنے رب سے ملتا ہے، پھر کوئی غم نہیں ہوتا، دنیا کے سامان سے اس کو محبت ہی نہیں ہوتی ہے نا، دنیا میں جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے اس کو کوئی محبت نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں تو ایسی ہیں، تو تھوڑے سے دنوں کا فائدہ ہے، پھر میں نے ان کو چلے جانا اپنا بیڈ بھی چھوڑ دینا ہے، سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا ہم، جی کتنا بھی اچھا بیڈ روم ہو، پھر بندہ نہیں نا وہ چیزیں یوز نہیں کر سکتا نا، تو اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، تو بس یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمت ہوتی ہے خاص، تو وہ کیونکہ اس نے اپنی زندگی اچھی طرح گزاری ہوتی ہے. فمن تبیہ ہدایا فلا خوف علیہم، اب یہ آئی ہے فا جواب شرط پہ، یہ دونوں اوپر جو تھی نا یہ والی اور یہ فا جو ہے یہ جواب شرط پہ نہیں تھی، یہ فا جو تھی نا یہ عاطفہ تھی، یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ فا جو تھی عاطفہ تھی، اور یہ پچھلے جملے کے ساتھ مل کے دونوں جملے جو ہے نا یہ شرط بن رہے، اور یہ والا کیا ہے فلا خوف علیہم، یہ جواب شرط، صحیح ہے، تو یہ فا عاطفہ ہے، یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، تو یہ آگے جواب شرط آ رہا ہے، فا یہاں پہ جو آ رہی ہے جواب شرط کے لیے ہے، اور آگے کیا جواب شرط من الفاء فی جواب شرط من لا نافیہ، لا نافیہ ہے نا، خوفن کیا ہے اسم اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے علیہم پڑھے نا، جار مجرور فی موقع النصب خبر لیس، یہ خبر لیسا بن رہی ہے، کیونکہ جار مجرور ہے تو کس کے، یہ لا کا اسم بن گیا، یہ خبر بن گئی، جی جار مجرور خبر بن سکتی ہے نا، جی لا کا اسم جو ہوتا ہے نا وہ نکرہ ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں واو عاطفہ ہے، اور لا کیا ہے وہ لام تاکید کے لیے آ رہی ہے، یہ لا آیا ہے لا خوف علیہم ولا، تو دو دفعہ لا، دوسرا لا جو ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، پھر ایمفیسائز کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی نفی، نفی کی تاکید کے لیے آیا، اور تعملوا عمل لیسا، ٹھیک ہے نا، تو نفی کی تاکید کے لیے آیا ہے، اور لا عمل کرتا ہے کس کا، لیسا کا عمل کرتا ہے، یعنی نفی کے لیے نا، آگے کیا ہے ہوم فی مالی ہو رافن اسمہا، اس لا کا اسم کیا ہوگا ہوم ہوگا، جی تاکید کے لیے آیا ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کا اسم ہے، اور یحزنون اس کی خبر ہے، پڑھیں فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة في محل نصب خبر له. ہاں تو یہ منصوب کیوں ہے، کیونکہ لا جو ہوتا ہے نا، تاکہ جو لا ہوتا ہے اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، یہاں بھی فی مالی نصب نہیں تھی، یہ جو خبر آئی تھی نا یہ بھی آپ کی علیہم جو خبر بنی تھی لا کی وہ بھی منصوب ہی بنی تھی، ٹھیک ہے نا، اور پھر یہاں پہ بھی اس کی خبر فی مالی نصب نہیں بنے گی، تو یہ دو جی جملے ہیں، یہ دونوں جملے مل کے نا، کیونکہ وہ عاطفہ ہے نا یہاں پہ، جی تو ایک جملہ لا خوف علیہم، اور دوسرا یہ بھی جملہ اسمیہ، اور یہ بھی جملہ اسمیہ، یہ بھی اسم سے شروع ہو رہا ہے اور یہ بھی اسم سے شروع ہو رہا ہے، دونوں جملہ اسمیہ مل کے کیا بنیں گے، جواب شرط بنیں گے، جی صحیح ہے، تو اگر پیچھے طلب تھی نا فعل امر آیا تھا، اچھا اب یہاں سے یہ والا جملہ ریحان پڑھیں گے، بہت ہی آسان ہے، آجو ریحان والذین، یہاں سے پڑھ لیں، So والذين، so الواو عاطفة، الذين اسم موصول في محل رفع مبتدا، كفروا فعل ماض
فعل ماض والواو فاعل والجملة صلة الموصول وكذبوا الواو عاطفة كذبوا مثل مثل كفروا ومعطوفة عليه مثل كفروا ومعطوفة عليها لا محل لها. تو یہ کفرو کی طرح جملہ ہے نا، یہ والا بھی اور یہ بھی، جو وہ سے پہلے اور آگے ہوتا ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے تقریباً. یہ ماضی ہے تو یہ بھی ماضی ہے، یہ مضارع آئے گا تو یہ مضارع آئے گا، یہ اسم آئے گا تو یہ بھی اسم آئے گا. تو جو وہ سے پہلے ہوتا ہے وہی آگے. تو یہ دونوں جملے بن کے کیا مل کے کیا بن گئے؟ اللہ زینہ کا صلہ بن گئے نا. جی کفرو و کذبو، تو اللہ زینہ اسم موصول اور یہ دونوں جملے کیا بنیں گے؟ صلہ بنیں گے. اور جی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، کذبو کا مطلب ہے کہ یعنی اگینسٹ گئے اس بات کے، اس کو نہ مانا. کیا کہیں گے انگلش میں کذبو کا کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں آپ لوگ؟ They lied. دے لائڈ. اچھا بی آیاتنا، تو بی کیا ہے؟ پڑھے ریحان. الباء حرف جر آیاتی اسم مجرور والضمیر مضاف الیہ. آیاتی ہے نا، جی تو تن نہیں ہے، بآیات تی ہے. تی ہے، کیوں تی ہے یہاں پہ؟ تن کیوں because نہیں؟ حرف جر ہاں اس کی نہیں ہاں پھر جر کی وجہ سے یہ مجرور ہو رہا ہے، لیکن ایک ہی زیر کیوں آ رہی ہے؟ دو کیوں نہیں آ رہے؟ اور because وہ نا ضمیر آ رہی ہے. نہیں، بیکاز یہ مضاف بن رہا ہے. مضاف پہ ڈبل تن حرکت تو نہیں آتی نا، جی جی تو so ایک زیر اسی لیے آئی ہے، ورنہ تو بیا یا تن بھی ہو سکتا ہے نا. جی تو اگر نا ضمیر نہ ہوتی، مضاف الیہ آگے نہ ہوتا تو یہ مضاف نہ بنتا، بیا یا تن ہو جاتا. تو اب چونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو اس کو مضاف بنانا ہے نا، تو ایک جی حرکت لگائیں گے، بیا یا تینا. تو دونوں مل کے کیا بن گئے؟ یہ بیا یاتی جار مجرور بن گیا، آیاتی اسم مجرور ہے، اور ضمیر کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے یہ. تو یہ پورا مرکب جاری بن کے اس کا متعلق بن گیا. یہ اس کو بھی ساتھ ہی جوڑنا تھا صلے کے ساتھ ہی. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا کفروا وَكَذَّبُوا، یعنی انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا اس کو، ہماری آیات کو. تو یہ سب ایک ہی ہے سارا مل کے، تو یہ صلہ بنے گا. اولائی کا کیا بنے گا؟ اسم اشارت فی محل رفع مبتدا ثانن، ثان مبتدا ثانن. تو پہلا مبتدا کیا ہے؟ پہلا مبتدا یہ ہے نا، جی ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا مبتدا بنا. چلیں آگے. اصحاب، اولئک اصحاب سو خبر المبتدا الثانی مرفوع بالضمہ. تو یہ خبر ثانی ہو گئی. جی اصحاب الناری کیا ہے؟ یہ خبر ثانی. خبر المبتدا الثانی، یعنی سیکنڈ والا مبتدا جو ہے یہ والا، اس کی خبر بنی ہے یہ. صحیح ہے، جی اس مبتدا کی خبر بنی ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ والجملہ الناس تو خبر، پورا جملہ جو ہے وہ مبتدا مبتدا اول کی خبر بنے. پورا جملہ اولئک اصحاب النار وہ جو ہے مبتدا الاول کی خبر بنے. تو اب مبتدا الاول کیا ہے؟ وہ تو الذین ہی ہو سکتا ہے نا، الذین. جی ٹھیک ہے نا، تو اس کی خبر بنی ہے. تو الذین کفروا یہ تو وہ بن گیا نا، الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ صلہ اور موصول، یہ مبتدا بھی ہے نا. تو جی یہاں پہ یہ مبتدا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ یہ مبتدا بھی ہے. تو یہ مبتدا کی خبر نہیں بنا تھا بلکہ یہ صلہ بنا تھا. یہ مبتدا اپنے اس پورے صلے کے ساتھ مل کے تو یہ مبتدا بنا تھا. اسم موصول اکیلے کچھ نہیں بنتا، اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کے پورا مبتدا بنا تھا. یہاں تک اکیلے نہیں بنتا مبتدا، اسم موصول اپنے صلے سے مل کے مبتدا بنا فی محل رفع. تو یہ آپ کا مبتدا اول تھا، یہ مبتدا ثانی ہے، یہ اس کی خبر ہے. تو پھر یہ مبتدا یہ جو دوسرا والا جملہ بنا ہے نا، دوسرا مبتدا اور خبر، یہ اس کی خبر بن جائے گا پہلے مبتدا کی.
یہی وہ کہہ رہے ہیں خبر المبتدا الثانی. ٹھیک ہے. النار کیا ہے؟ النار سو مضاف الیہ مجرور بالکسرة والجملة خبر مبتدا الاول. اولی خبر المبتدا الاولی. اگر یہ زیر آ رہی ہے یہاں پہ تو یہ بھی زیر لائے گا نا. تو اولی. تو یہ مضاف الیہ بن گیا نا. تو یہ پورا اس کی خبر ہی بن رہا ہے نا. پورا مل کے یہ مرکب اضافی بن کے اس کی خبر بن رہا ہے نا. اب آگے نیا جملہ آ رہا ہے ہم فیہا خالدون. هم ضمیر فی محل رفع مبتدا فیہا جار و مجرور متعلق بخالدون. تو یہ یہ متعلق ہو گیا خالدون کا. خالدون کیا ہے؟ اس میں فعل ہے. وہ اس میں اور مرفوع ہے نا. جی. تو یہ ہم جو ہے یہ مبتدا ہے. فیہا جار مجرور متعلق بخالدون. اور خالدون خبر مرفوع بالواوی. ٹھیک ہے نا. یہ خبر جی. ان ہے نا. یہ خبر ہے کس کی؟ ہم کی. مرفوع کیسے ہے؟ یہ واو سے مرفوع ہے. یہ واو اس کا فاعل نہیں بن رہا. یہ اس کی رفع کی علامت ہے. اگر اس کو خالدین کر دیں گے تو واو کو یا میں چینج کریں گے تو نسبی حالت بن جائے گی نا. جی. تو یہ رفعی حالت ہوئی نا پھر. تو ناؤن کے اندر جب واو آتا ہے تو وہ اس کا اعراب ہوتا ہے. جب فعل کے اندر آتا ہے تو وہ اس کا فاعل ہوتا ہے. یحزنون میں جو واو آ رہی ہے وہ فاعل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی. یہ فاعل ہے نا واو. جی. جی. اس میں جو یہ ناؤن ہے اور یہ ورب ہے. اس میں جو آ رہی ہے وہ رفعی حالت کو ظاہر کر رہی ہے. وہ ضمیر نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے. جمع کے لیے جو لفظ آ رہا ہے وہ نون پہ زبر آ رہی ہے. یہاں یہ وہ جمع کے لیے آ رہی ہے اور یہ نون رفع کے لیے آ رہا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. فعل مضارع میں واو جو ہوتی ہے وہ رفع کے لیے ہوتی ہے اور یہ جمع کے لیے ہوتا ہے. نہیں سوری میں غلط بول گئی. الٹا بول گئی. واو جو ہوتی ہے وہ ضمیر ہوتی ہے. فاعل ہوتی ہے. فعل مضارع میں فاعل ہوتی ہے. اور یہ جو ہوتا ہے رفع کے لیے ہوتا ہے. اس کو گرا بھی سکتے ہیں نا. منصوب کرنا اور مجزوم کرتے ہو تو اس کو گراتے ہیں نا. جی. تو یہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ یہ رفع کے لیے ہوتا ہے نون. یہ جمع کے لیے نہیں ہوتا. یہ رفع کے لیے ہوتا ہے. جمع کے لیے تو یہ ضمیر ہے نا. واو ہوم ہے نا. وہ جمع ہے. یہ رفع کے لیے. یہاں پر الٹا ہو گیا. یہاں پہ واو جو ہے وہ رفع کے لیے اور نون جو ہے وہ جمع کے لیے. یہاں واو جمع کے لیے اور یہ رفع کے لیے. یہاں یہ جمع رفع کے لیے اور یہ جمع کے لیے. نون پہ زبر جمع کے لیے. یہاں پہ نون جمع کے لیے نہیں ہے. یہاں پہ واو جمع کے لیے. نون جو ہے وہ دمہ مرفوع ہے. وہ فعل مضارع مرفوع نہیں کہتے اس کو. ہم کہتے ہیں نا. کہتے ہیں نا فعل مضارع مرفوع. تو وہ مرفوع کیوں کہتے ہیں؟ اس نون کی وجہ سے کہتے ہیں. نون گرا دیں تو وہ منصوب یا مجزوم ہو جاتا ہے. تو یہ نقطہ جو ہے نا اس کو سمجھنا ہے آپ. پھر آپ کا والجملہ تو فی محل نصب حال بن گیا. پورا جملہ یہ والا جملہ پورا جملہ حالیہ بن گیا. حالانکہ کوئی واو نہیں آئی. کچھ نہیں آیا. کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ جملہ حال بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اصحاب جو ہے نا اصحاب کی حالت بیان کی جا رہی ہے. یہ ذوالحال ہے اور ان کی حالت کیا بیان کی جا رہی ہے؟ یہ حالت کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اصحاب النار جو ہے نا اس میں وہ جو ہے ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جنہوں نے کفر کیا. پہلے کیا بتایا گیا؟ جو بھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو یہاں پہ تو فالوور جو تھے ان کی جنہوں نے انبیاء کی جو پروفٹس کے فالوور تھے اور جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی ان کا انجام بتایا گیا یہاں پہ. اور یہاں پہ کس کا انجام بتایا جا رہا ہے؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
ہم فیہا خالدون. تو یہاں پہ جو جھٹلائیں گے، ڈینائل کریں گے ہر چیز کا، وہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ ہر چیز کو ڈینائی کریں گے، اس کو پھر ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ اصحاب الجنہ ہے اور یہ والے کون سے ہیں؟ اصحاب النار ہے. یہ بھی ہمیشہ رہیں گے اور یہ بھی رہیں گے. ٹھیک ہے، چلیں یہ اگلی آیت بعد میں پڑھیں گے. دعا کر لیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا لا اله إله الا إلا انت أنت نستغفرك نستغفرك ونتوب ونتوب إليك. اليك. السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. ایٹ لیسٹ قرآن کا میسج تو جا رہا ہے نا، آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا قرآن کی گائیڈنس کیا کہہ رہی ہے، کون لوگ کامیاب ہوں جی گے اور کون جو ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. جو ہدایت کی پیروی کریں گے وہ جنت میں، اور جو ڈینائی کریں گے ہدایت کو، گائیڈنس کو، اس کو مانیں گے نہیں، وہ کیا ہوں گے؟ اصحاب النار ہوں گے. رسول کو نہیں مانیں گے، قرآن اس رسول کے اوپر جو کتاب آئے نازل ہوئی ہے اس کو نہیں مانیں گے، اور جو انہوں نے بات کہی ہے، جو احکام دیے ہیں، حدیث بیان، ان کو نہیں مانیں گے تو ڈینائل کریں گے، وہ یہاں خالدون. ٹھیک ہے، اصحاب النار. چلیے اوکے، نیکسٹ کل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.